محرم الحرام اسلامی مہینہ کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ، شہادت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے مناقب، ان کے کمالات، ان کے فضائل اور امت اور انسانیت کے لیے ان کے وظائف، تسبیحات، معمولات اور دکھوں اور تکلیفوں سے نجات کے کچھ اعمال عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا چلے گا تمام صحابہ کرام، بڑے اہل بیت اعظم، جتنے بھی ہمارے آل رسول ہیں، آل بطول ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں، جتنے بھی حضرات مخلصین ہیں اور بڑے بڑے اولیاء کرام، ان کے یوم وصال پہ ہی انشاءاللہ یہ سارا سال ترتیب رہے گی، اور ان کے کمالات اور ان کے وظائف، ان کی تسبیحات اور ان کے ایسے انوکھے وظائف جس سے امت کو نفع پہنچے، انسانیت کے دکھ درد دور ہوں، مسائل مشکلات دور ہوں، پریشانیاں دور ہوں، انشاءاللہ اس پہ ہماری گفتگو ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے جو مزاج اور جو کیفیات عطا فرمائی تھی، سیدنا ابو اسحاق سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے بے چھنا آٹا کھاتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد میں نے پھر کبھی چھنا آٹا نہیں کھایا۔ جہاں اس میں طاقت ہے، جہاں اس میں سادگی ہے، جہاں اس میں غنا ہے، اور وہاں اس میں ایک سائنسی راز بھی ہے۔ آج پوری دنیا اور پوری دنیا کی سائنس چھان، بورا، فائبر اور موٹا آٹا، دیسی چکی کا آٹا، پوری دنیا اس پہ آ رہی ہے، کیونکہ سفید آٹے میں ساری بیماریاں ہیں اور موٹے آٹے اور انچھنے آٹے میں ساری صحت ہے۔ یہ راز ہم نے لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور امت کو یہ راز امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ اور آپ کا دوسرا فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کھجور کی گٹھلیوں میں کو آگ میں جلا کر اس کا منجن بنائیں، یہ دانتوں کو خوشبودار اور چمکدار کرتا ہے، کیونکہ عرب میں کھجوریں کھائی جاتی تھی، اور پھر کھجوروں کی گٹھلیوں کو ضائع نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ان کو پانی میں بھگو کے کوٹ کے ان کا دلیا بنا کر گھوڑوں اور خچروں کو کھلایا جاتا تھا۔ میں کہ کھجور کی جلی ہوئی گٹھلی کو راکھ لگانے سے، اس کی جلی ہوئی گٹھلی کی راکھ لگانے سے خون بند ہوتا ہے، زخم بھر جاتا ہے لگانے سے، اور اگر کھائیں تو اندرونی طور پہ خون جہاں سے بھی جاری ہو، مرد، خواتین، زخم، چوٹ کسی بھی قسم کا۔ کھجور کی گٹھلی کے فائدے بتائیں، اور یہ کھجور کی گٹھلی کے فائدے ہیں۔ اگلا موتی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں دیا، وہ یہ دیا ایک واقعے کے ساتھ۔ سیدنا مکحول سے روایت ہے کہ ایک بار امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہ اس سے خوف کی وجہ سے اس شخص کے سر اور داڑھی کے آدھے آدھے بال سفید ہو چکے تھے، حالانکہ وہ جوان تھا۔ آپ نے اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا کہ ایک بار میں ایک رات کو فلاں قبیلے کے قبرستان سے گزر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دوسرے شخص پر آگ کے کوڑے برساتے دیکھا، میں خوف زدہ ہو گیا، اور وہ شخص آگے بھاگ رہا تھا، اور یہ کوڑے برسانے والا اس کو پیچھے کوڑے مار رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ شخص میرے قریب آیا جس کو کوڑے لگ رہے تھے، کہنے لگا اللہ کے بندے میری مدد کر۔ اسی اسنا میں وہ دوسرا شخص جو اس کو کوڑے مار رہا تھا وہ میرے قریب آیا، کہنے لگے اس کی مدد ہرگز نہ کر، یہ بہت برا انسان ہے، یعنی اس کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے اور یہ عذاب کی پکڑ میں ہے۔ یہ سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس وجہ سے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص تم میں سے رات کو اکیلا سفر نہ کرے۔ قبرستانوں میں جنات اور قبرستانوں میں عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب اور رحمت بھی ہوتی ہے۔ کتنا بڑا انوکھا ایک پیغام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
کہ رات کو اکیلا سفر نہ کریں. اور یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے پیغام بھی ہے اس سارے واقعے میں کہ عذاب قبر میں نیکیاں بھی کام آتی ہیں جو قبر کے عذاب کو ٹلواتی ہیں، اور ثواب بھی کام آتا ہے جو قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتا ہے. اور یہ بالکل حقیقت ہے. اور جنات کا بسیرا قبرستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اس لیے جو شخص قبرستان میں جا کر ایک بار آیت الکرسی پڑھے گا، قبر والے کے اوپر ہزاروں رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی. 3000 رحمتیں 3000 برکتیں اس کی قبر میں داخل ہوں گی، نور داخل ہوں گے، وہاں اس شخص کی بھی حفاظت ہوگی. اور یہاں تک فرمایا کہ سارے قبرستان والے اس صاحب قبر کے لیے دعا کرتے ہیں. ایک اور موتی آپ کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ نے فرمایا کہ زیادہ دیر دھوپ میں نہ بیٹھا کرو، زیادہ دیر دھوپ میں نہ بیٹھا کرو. سیدنا نافع سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا زیادہ دیر دھوپ میں نہ بیٹھو، دھوپ رنگ کو تبدیل کر دیتی ہے، جلد کو سکیڑ دیتی ہے، کپڑوں کو پرانا کر دیتی ہے، دبی ہوئی بیماریوں کو ابھار دیتی ہے. واہ، میڈیکل سائنس کے انوکھے راز بیان کیے. ذرا پھر توجہ کیجیے. زیادہ دیر دھوپ میں نہ بیٹھو، دھوپ رنگ کو تبدیل کر دیتی ہے، ایک رنگ چل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے. دوسرا، جلد کو سکیڑ دیتی ہے، سکن کی بیماریاں، جلد کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ دھوپ میں آخری درجے کی الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں. یہ ان کے لیے ہے جو ہر وقت دھوپ میں بیٹھے. ایک وہ ہے جو تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھے. دھوپ جلد اور جسم کی ضرورت ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں. اور اگلا فرمایا کہ کپڑوں کو پرانا کر دیتی ہے. دھوپ میں خشک کیے ہوئے کپڑے، چھاؤں میں خشک کیے ہوئے کپڑوں، یہ رنگت اور ان کی چمک میں فرق ہوتا ہے. اور آگے فرمایا کہ دبی ہوئی بیماریوں کو دھوپ ابھار دیتی ہے، دبی ہوئی بیماریوں کو دھوپ ابھار دیتی ہے. اور پوری سائنس اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے تہیں، میں لفظ تہیں کہہ رہا ہوں سادہ زبانوں میں، ہٹ رہی ہیں، پردے ہٹ رہے ہیں. سورج کی گرمی بڑھ رہی ہے. ہزاروں سال پرانی برف اور گلیشیئر جہاں جہاں بھی ہے وہ پگھل رہی ہے. دھوپ تیز ہو رہی ہے، گرمی بڑھ رہی ہے. جن ملکوں میں آج تک اے سی اور پنکھے نہیں لگے تھے، میں روس کی ریاستوں میں گیا ہوں، میں ترکی میں گیا ہوں، آج تک پنکھے اے سی کی تو گنجائش ہی نہیں تھی. اب وہی علاقے ہیں مجھ سے کہنے لگے آج سے 20 25 30 سال پہلے گرمی بڑھ رہی ہے اور وہاں اے سی لگ گئے ہیں. حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کتنا قیمتی ہے جو صدیوں پہلے انہوں نے فرما دیا تھا. اگلا موتی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت ابراہیم بن تمیمی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام اور صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مرد کو چاہیے اپنے گھر میں ایک بچے کی طرح رہے. مرد کو چاہیے اپنے گھر میں ایک بچے کی طرح رہے. میں دوسری دفعہ اپنی بات دہرا رہا ہوں اور آگے یہ آدھی بات ہے، میں بات پوری کر رہا ہوں. آدھی بات، اگلی بات کیا ہے؟ جب اس میں مردانگی کی طلب کی جائے تو مرد بنے. جب مرد بننے کا وقت ہے تو اس وقت مرد بنے، یہ اشارہ ہے. اور باقی مرد کو چاہیے اپنے گھر والوں میں ایک بچے کی طرح رہے، پیار، محبت، الفت، بیوی سے، بچوں سے، گھر والوں سے ہر وقت محبت اور پیار سے رہے. وہ کیسا باپ اور کیسا مرد ہے جب گھر جائیں تو بچے اس سے لپٹ جائیں اور بیوی کی مہک ہو اور آنکھوں میں چمک ہو، مسکراہٹ ہو. وہ کون سا ہوگا شخص، بدقسمتی کہوں گا، جس کو دیکھ کے بچے سہم جائیں اور چھپ جائیں اور ان کے چہرے پہ سنجیدگی آ جائے. باپ تو پیار والا، محبت والا، الفت والا ہوتا ہے اور یہی شوہر ہوتا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ پورے سماجی معاشرے کا راز بتا دیا.
دیکھیں کائنات میں سب سے پہلا جو رشتہ بنا ہے میاں بیوی کا بنا ہے، آدم اور حوا کا. اور قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا، جو تولا جائے گا نا حساب کے معاملے میں ترازو میں، وہ میاں بیوی کا معاملہ ہی تولا جائے گا. اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کتنی عجیب بات فرمائی کہ مرد کو چاہیے اپنے گھر والوں میں بچے کی طرح رہے، اور جب اس سے مردانگی طلب کی جائے تو پھر مرد بنے، بچے کی طرح رہے. انوکھا راز ہے، سختی نہ ہو، ڈانٹ نہ ہو. ہم سے خطا ہوتی ہے، وہ خطا یہ ہوتی ہے جب بچوں کی غلطیاں شرارتیں دیکھتے ہیں اپنا بچپن بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی یہی غلطیاں شرارتیں کرتے کرتے اب ایک شعور کی دہلیز کو پار کیا، ہم باشعور بن گئے ہیں. یہ میں مدھ پہ پانی پی رہا ہوں، آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا برتن ہے، ناپ تول کے لیے بھی، استعمال کے لیے بھی، اور تمام صحابہ آل رسول اولیاء کا برتن ہے.